NTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان دے دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی حی علی اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ابھی 1 سال 7 ماہ کا عرصہ گزرا ہے کہ احمدیت اپنے قیام کی دوسری صدی میں داخل ہوئی، اور اس تھوڑے عرصے ہی میں خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ ایسے آثار دکھائی دینے لگے ہیں کہ بفضل ہی تعالیٰ یہ صدی احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے غلبے کی صدی ثابت ہوگی۔ مختلف ممالک میں، مختلف قوموں میں جہاں اس سے پہلے احمدیت کے نفوذ کے رستے بند تھے، نہ صرف یہ کہ رستے کھلے ہیں بلکہ احمدی عقائد، احمدی خیالات، احمدی طرز فکر کو اپنانے کے لیے لوگ بے چین اور پیاسے دکھائی دیتے ہیں۔ ان تمام نئے علاقوں میں جہاں اس عرصے میں ہمیں پہنچنے کی خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ توفیق ملی ہے، جس تک بھی احمدیت کا پیغام پہنچا ہے، اس نے 2 طرح سے تعجب کا اظہار کیا ہے۔ ایک یہ کہ اب تک ہم اس سے کیوں محروم رکھے گئے، اور دوسرے یہ کہ بلا استثناء تمام نئی قوموں میں بھاری اکثریت نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ یہ خیالات ہمارے اپنے دل کے خیالات ہیں۔ ہمارے نزدیک مذہب ایسے ہی ہونا چاہیے، ہمارے نزدیک اسلام کی یہی توجیہ ہے جو فطرت کو قبول ہو سکتی ہے اور جس میں غالب آنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ابھی تک ان میں سے بہت کم ہیں جن کو باقاعدہ احمدی ہونے کی توفیق ملی ہے، یا اگر غیر مسلم تھے تو اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی ہے، لیکن خیالات کی ہم آہنگی بہت ہی خوش آئند ہے، اور آئندہ جماعت احمدیہ کے غلبے کے لیے بہت سی امیدیں پیدا کرتی ہے۔ جہاں تک احمدیت یعنی حقیقی اسلام کو قبول کرنے کا تعلق ہے، اس کی راہ میں خیال کی ہم آہنگی ہونا ہی کافی نہیں، اس کے لیے خیال کی ہم آہنگی ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی راہ میں اور بہت سی روکیں ہیں۔ ان میں سے ایک روک کا میں نے گزشتہ کسی خطبے میں ذکر کیا تھا کہ وہ معاشرے کے اختلاف کی روک۔ مغربی معاشرے نے ہی نہیں بلکہ دنیا کے دیگر بہت سی قوموں کے معاشروں نے بھی انسان کو اپنے رہن سہن میں ایسی لذتوں کی آزادی بخش دی ہے کہ اس میں گناہ کا خیال ان کے لذتوں کی پیروی کی راہ میں حائل نہیں ہوتا، اور کوئی سماجی روک بھی ایسی نہیں جس کے نتیجے میں وہ بعض گناہوں سے باز رہنے پر مجبور ہوں یا باز رہنے کی طرف
بے اختیار ان کا میلان ہو، یا یوں کہنا چاہیے دوسرے لفظوں میں کہ سماج کے اثر کے نیچے بعض نہ رہنا بھی چاہیں تو بعض رہیں۔ بس یہ دو قسم کے نمایاں اثرات ہیں جو انسان کو بدیوں سے روکتے ہیں، ایک خدا کا تصور اور اس کے نتیجے میں گناہ کا خیال جو انسان کو بدیوں سے روکنے میں بہت حد تک کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر خدا کا تصور حقیقی ہے تو گناہ کا خیال بھی، ایک گناہ کا خوف یعنی گناہ سے بچنے کا خیال بھی ایک حقیقی خیال بن جاتا ہے، اور انسان کو بدیوں سے روکنے میں ایک بڑی قوت بن کر ابھرتا ہے۔ اگر خدا کا تصور واہمی سا ہو، اگر خدا کا تصور ایک بعید تصور ہو اور حقیقی اور سچا اور زندہ تصور نہ ہو، تو اگرچہ گناہ کا تصور اس سے بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ تصور بے اثر ثابت ہوتا ہے، اور انسان عقلی طور پر ایک بات کو گناہ تسلیم کرتے ہوئے بھی اس سے باز رہنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بس ان دونوں باتوں کا باہم گہرا رشتہ ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے کہ ایک اگر طاقت پکڑے گا تو دوسرا بھی طاقت پکڑے گا۔ بس خدا پر ایمان جتنا قوی ہوتا چلا جاتا ہے، گناہ سے نفرت بھی اسی قدر قوی ہوتی چلی جاتی ہے، یا اگر نفرت نہ ہو تو گناہ کا خوف اور گناہ سے بچنے کا رجحان اسی قدر زیادہ طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس ہمارا مقابلہ ایک پہلو سے دہریت سے ہے، اور اسی دہریت کے نتیجے میں معاشروں کو آزادی ملتی ہے۔ جب گناہ کا تصور باقی نہ رہے تو معاشرے کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ دوسرا انسان کو بدیوں سے روکنے والا دوسری قوت جو انسان کو بدیوں سے روکتی ہے وہ سماج کی قوت ہے۔ بعض دفعہ گناہ کا خیال انسان کو کسی چیز سے نہیں روکتا، بلکہ سماج کا دباؤ اس کو بعض چیزیں کرنے سے روکتا ہے۔ اور سماج مختلف ممالک اور مختلف قوموں کے مختلف ہیں۔ اب ایک ہندو سماج ہے، اس سماج کا تصور ضروری نہیں کہ ان کے مذہب سے ہم آہنگ ہو، بلکہ سماج ایک اپنا الگ راستہ چلتا ہے، اور مذہب بعض دفعہ اس کے ساتھ متوازی بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ الگ ہٹ جایا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود سماج قائم رہتا ہے۔ جہاں مذاہب کمزور پڑ جائیں وہاں سماج طاقتور ہو جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے افریقی ممالک میں خدا کے تصور کے لحاظ سے گناہ کا کوئی تصور نہیں، مگر ان کا اپنا ایک سماج ہے، اور اس سماج کا بڑا بھاری دباؤ ان قوموں پر ہے۔ وہ عام مذہبی نقطۂ نگاہ سے گناہ کریں تو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، لیکن سماج کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ اسی طرح تمام دنیا میں سماج کے دباؤ ہیں۔ مغربی معاشرہ بھی ایک سماج ہے، اس کا نیکی اور بدی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا خدا کے تصور سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قوم نے اپنا ایک رہن سہن بنا لیا ہے جس پر مذہبی اثرات بہت ہی کم ہیں۔ لہذا جس معاشرے کو ہم عیسائی معاشرہ سمجھ رہے ہیں، یہ در حقیقت عیسائی معاشرہ نہیں ہے، بلکہ عیسائیت کے خلاف بغاوت کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ بہرحال جب ہم ان قوموں کو تبلیغ کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا، ہمارے سامنے اسلام کے مقابل پر عیسائیت کھڑی نہیں ہوتی، نہ اسے کھڑا ہونے کی طاقت ہے، بلکہ اسلام کے مقابل پر مغربی سماج سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، اور ان قوموں کے لیے اپنے سماج کو چھوڑ کر مذہب کو قبول کرنا جو سماج میں بھی دخل انداز ہو اور سماج کے اطوار بدلنے کی کوشش کرتا ہو، بہت ہی مشکل کام ہے۔
بس اس لحاظ سے ایک اگلی صدی کے جو ہمارے مقابلے درپیش ہیں ان میں ایک مقابلے کا میدان سماج کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اور اس بارے میں پہلے میں نے آپ کو متنبہ کیا تھا کہ ہمیں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا اور بہت سوچ سمجھ کر سماج کی تعیین کرنی ہوگی۔ اگر پاکستانی یا دیگر قومی سماج کو ہم نے اسلام کا نام دے کر دوسری قوموں پر ٹھوسنے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں رد عمل پیدا ہوئے اور انہوں نے اسلام کو رد کیا، تو اس میں خدا کے نزدیک ہم ذمہ دار ٹھہریں گے۔ اگر ہم نے دوسری طرف سماج کو راضی کرنے کی خاطر اسلامی اقدار کو قربان کر دیا، اور اس خطرے سے کہ کہیں اس وجہ سے یہ اسلام کو رد نہ کر دیں کہ اسلام ان کے سماج سے ٹکراتا ہے، اسلام میں تبدیلیاں کرنی شروع کر دیں، تو پھر بھی یقیناً ہم نہ صرف ذمہ دار ہوں گے بلکہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے۔ اسلام کو پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے، یہ فرض ہم پر عائد فرمایا گیا ہے، مگر اس طرح نہیں پھیلانا کہ گویا ہم مالک ہیں اس مذہب کے، جس طرح چاہیں پھیلائیں۔ پھیلانا مقصد ہے، پھیلانا مقصد تو ہے، مگر اسی اسلام کو پھیلانا مقصد ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب صافی پر نازل ہوا تھا، اور اس اسلام کی خدا تعالیٰ کو ایسی غیرت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تو ایک ذرہ بھر بھی اس اسلام سے الگ قدم رکھ دے، باہر قدم رکھ دے، کوئی تبدیلی اس میں منظور کر لے، لیکن خدا تجھے متنبہ کرتا ہے کہ تیرے پاس یہ امانت ہے، ایک ذرہ بھی اس میں خیانت ہوئی اور اگر ایک شوشہ بھی تو نے اس دین سے باہر قدم رکھا جو میں نے نازل فرمایا ہے، تو سب کچھ کھو بیٹھے گا اور کہیں کا نہیں رہے۔ کتنی بڑی اور خوفناک وارننگ ہے، کتنا بڑا انتباہ ہے۔ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو ناممکن تھا کہ ایک ذرہ بھی اسلام سے انحراف کرتے، بلکہ اس کے متعلق تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بات سوچ بھی سکتے تھے۔ بس خدا جب آپ کو مخاطب کر کے یوں فرماتا ہے تو تمام بنی نوع انسان میں سے تعلق رکھنے والی مختلف مسلمان قوموں کو متنبہ فرماتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی اور ہے کہ جوں جوں اسلام نے مختلف قوموں میں پھیلنا تھا، اسلام میں تبدیلی کے تقاضے پیدا ہونے تھے۔ بس وہ اسلام جو تمام بنی نوع انسان میں پھیلا ہے اور مختلف قوموں میں اس نے نفوذ پکڑا، ان علاقوں کے مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ اپنے سماج سے تم نے اس رنگ میں صلح نہیں کرنی کہ اسلام کے اصولوں کو تبدیل کرو اور تبدیل ہونے دو، بلکہ ایک ذرہ بھی تمہیں اس وجہ سے کہ لوگ تمہیں اچھا سمجھنے لگیں یا اسلام کو نرم دیکھ کر اسلام کو قبول کرنے لگ جائیں، ان کی خاطر اپنے مذہب میں تبدیلی نہ کرو۔ یہ پیغام ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے تمام دنیا کے مسلمانوں کو پہنچایا گیا ہے۔ بس ایک پل صراط ہمارے لیے قائم کیا گیا ہے، جہاں اگر دائیں طرف گریں تب بھی ہلاکت ہے، بائیں طرف گریں تب بھی ہلاکت ہے۔ ایک طرف اپنے معاشرے کو اگر وہ اسلامی نہیں، اسلامی معاشرے کے طور پر پیش کرنا بھی بڑا بھیانک جرم ہے، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے رد عمل پر ہم خدا کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ اور اگر اسلام اس وجہ سے قابل قبول نہیں رہے گا، یعنی بعض قوموں کے لیے قابل قبول نہیں رہے گا، تو اس میں سراسر گناہ ہمارا ہے۔ اور اگر اسلام کو قابل قبول بنانے کی خاطر ہم نے اسلام میں تبدیلیاں روا رکھی، تو یہ نہ صرف گناہ ہوگا بلکہ پہلے سے بھی بڑھ کر گناہ ہوگا، اور بہت بڑی بددیانتی ہوگی اور خیانت ہوگی اسلام کے ساتھ، جس کی خدا تعالیٰ اجازت نہیں دے گا۔ بس یہ وہ باریک رہا ہے جس پر چل کر ہم نے اس صدی میں مختلف دنیا کی قوموں کو اسلام پہنچانا ہے۔
ایک یہ بڑا خطرہ ہے جس کی میں نشاندہی کرنی چاہتا ہوں، کیونکہ یوں تیزی کے ساتھ ہم نئی قوموں میں پھیلیں گے، اسی قسم کے مطالبے بڑھتے چلے جائیں گے، اسی قسم کے تصادم ہوتے چلے جائیں گے، اسی قسم کی الجھنیں ہمیں درپیش ہوں گی، اور ان نئے تقاضوں کو صحیح معنوں میں پورا کرنے کے لیے یا ان نئے مقابلوں سے نپٹنے کے لیے ہمارے لیے ایک کھلی ہوئی واضح راہ ہونی چاہیے، اور ہم پہلے سے اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے، ہمیں پہلے سے اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پس اگرچہ یہ خطرات ویسی شدت کے ساتھ بعض جگہ نہیں ابھر رہے، لیکن چونکہ یہ ترقی اور غلبے کی صدی ہے، اس لیے ہماری موجودہ نسل کو حکمت سے کام لیتے ہوئے آئندہ پیش آمدہ خطرات کے احتمالات کو سامنے رکھنا چاہیے، خطروں کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے احتمال پر نظر رکھتے ہوئے ان کے خلاف تیاری کرنی چاہیے۔ قرآن کریم نے جو یہ حکم دیا ہے کہ سرحدوں پر گھوڑے باندھو، رابطو فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سرحدوں پر اپنے گھوڑے باندھو۔ یہ سرحدیں مکانی بھی ہیں اور زمانی بھی ہیں، بس آئندہ زمانے کی سرحدیں وہ ہیں جن پر ہم آج کھڑے ہیں، اور یہاں ہمیں گھوڑے باندھنے کی ضرورت ہے، یہاں ہمیں مکمل طور پر اسلام کے دفاع کے لیے فوجی تیاری کی ضرورت ہے۔ پس جو خطرات آئندہ داخل ہو سکتے ہیں، آج ان کے رستے بند کرنے ہیں۔ پس معاشرے کے معاملے میں جماعت احمدیہ کو خالصتاً اسلامی معاشرے کو نہ صرف اختیار کرنا ہے بلکہ اسے خالص کر کے اختیار کرنا ہے، اور اس میں دوسرے معاشروں کے نفوذ کے خطرات سے متنبع رہنا ہے، کیونکہ جب معاشروں سے ملتے ہیں، جس طرح گرم پانی ٹھنڈے پانی سے ملتا ہے، نفوذ ضرور ہوتا ہے۔ بعض پہلوؤں سے بعض نفوذ ایسے ہیں جن کی اجازت دی جا سکتی ہے، جہاں اسلام کے بنیادی اصولوں سے تصادم نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے۔ وہ ایک عام انسانی ترقی کے نتیجے میں بعض معاشرتی اصلاحیں ایسی ہوتی چلی جاتی ہیں جن کا مذاہب سے تصادم نہیں ہوتا۔ یہ مضمون اپنی ذات میں ایک الگ مضمون ہے، میں صرف اس طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ہر وہ معاشرہ جو آپ کے معاشرے سے مختلف دکھائی دے لازماً رد کرنے کے لائق نہیں ہے، بلکہ بعض جو انسانی ترقی کا سلسلہ جاری ہے، اس کے نتیجے میں بعض معاشرتی تبدیلیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں جو رہن سہن کے انداز سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کو غلط کہہ کے رد نہیں کہا جا سکتا، رد نہیں کیا جا سکتا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رہن سہن تھا، بعض علماء جو تنگ نظری اختیار کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسی قسم کی چادریں پہننا، اسی قسم کی چٹائیوں پر لیٹنا، اسی طرح کی شلواریں اور قمیصیں استعمال کرنا یہی اسلامی معاشرہ ہے، اور یہ کہنے کے باوجود ان کا اپنا رہن سہن اس سے مختلف ہے۔ نہ ویسی ٹوپیاں پہنتے ہیں، نہ ویسی غذا کھاتے ہیں، پھر اگر وہ اپنے اس عقیدے میں سچے ہوں تو ان کو پھر اسی کی طرح کھجوریں بھی کھانی چاہیے اور اونٹ کا دودھ پینا چاہیے۔ اگر اسی کا نام اسلامی معاشرہ ہے تو یہ معاشرہ تو اب تمام دنیا میں رائج ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نہ اتنے اونٹ ہیں نہ اتنی کھجوریں ہیں جن پر تمام بنی نوع انسان کے پیٹ بھر سکیں۔ پھر سواری بھی وہی اختیار کرنی چاہیے۔ پر جب میں یہ کہتا ہوں کہ بعض انسانی ترقی سے تعلق رکھنے والی تبدیلیاں ہیں جو بعض پہلوؤں میں معاشرتی تبدیلیاں بھی بن جاتی ہیں، ان کا مذہب سے تصادم نہیں ہوا کرتا۔ بس بڑے غور کے ساتھ اور فکر کے ساتھ ہمیں ان باتوں کا تجزیہ کر کے کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنی ہوگی۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ کون سا معاشرہ حقیقت میں اسلامی معاشرہ ہے، خواہ اس میں بعض ترقیاتی تبدیلیاں ہوں،
کون سا معاشرہ غیر اسلامی ہو جاتا ہے، خواہ وہ تبدیلیاں ہوں یا نہ ہوں، خواہ وہ ماضی سے تعلق رکھتا ہو. بس افریقن ممالک کی بہت سی معاشرتی باتیں ایسی ہیں جو ترقی سے نہیں بلکہ ماضی کے ادوار سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ اسی حد تک غیر اسلامی ہیں جیسے آج پیدا ہونے والی بعض معاشرے کی باتیں غیر اسلامی ہیں. تو زمانے کا تعلق نہیں ہے بلکہ روح دیکھنی ہوگی. مثلا افریقہ میں بعض جگہ مذہب کے نام پر، بعض جگہ روایات کے طور پر عورتوں کا ختنہ کرنے کا ایک ظالمانہ رواج ہے. اس کے متعلق جو تفاصیل میں نے پڑھی ہیں وہ ایسی خوفناک ہیں کہ اس ظلم کو دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. چھوٹی بچیوں پر ایسے ایسے مظالم کرتے ہیں، اور یہ مظالم بعض دفعہ خدا کے نام پر، بعض دفعہ معاشرے کے نام پر کیے جاتے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کس طرح کوئی اپنی معصوم بچیوں پر ایسا ظلم کر سکتا ہے. بس یہ ایک ماضی کی بھیانک رسم ہے جس کا انسانی ترقی سے تعلق نہیں، یہ بھی غیر اسلامی ہے. اور بعض مغربی دنیا کی ترقی یافتہ معاشرتی رجحانات بھی غیر اسلامی ہیں. تو بہت کچھ مل جل گیا ہے، بہت سے ابہام پیدا ہو چکے ہیں. اور جس طرح سونے کی تلاش کرنے والا اس لیے ریت کو رد نہیں کر دیتا کہ اس میں کہیں کہیں سونے کے ذرے ہیں، بلکہ اس کو چھانتا ہے، دھوتا ہے، محنت کرتا ہے، بعض کیمیائی اثرات کے ذریعے غیر سونے کو الگ کرتا ہے اور سونے کو ذرات کو الگ کرتا ہے. بہت محنت کرنی پڑتی ہے. بس اسلامی معاشرے کی حفاظت کے لیے اس سے بھی زیادہ محنت کرنی پڑے تب بھی یہ درست بلکہ ضروری ہے. بہرحال یہ ایک ایسا مضمون ہے جس پر آج سے ہمیں نظر رکھنی ہوگی اور مستقلاً اگلی صدی میں اس راہ سے داخل ہونے والے ہر خطرے کا مقابلہ کرنا ہوگا. اسی وجہ سے میں نے بہت سے خطبات اور خطابات میں معاشرے کو اپنا موضوع بنایا، اور معاشرے سے متعلق اب جرمنی میں جب خواتین کے اجلاس میں میری تقریر ہوئی تو اس میں بھی میں نے اسی موضوع پر خطاب کرتے ہوئے بہت سے پہلوؤں سے پردہ اٹھایا اور یاد کرایا کہ دیکھو جس قوم میں تم لوگ آ کے بسے ہو، یعنی مغربی جرمن قوم میں، ان کے اندر بعض مغربی معاشرے کی بدیاں بھی موجود ہیں، لیکن یاد رکھو کہ تم بھی جس معاشرے کو لے کر اس ملک میں داخل ہوئی ہو، تم بہت سی ایسی معاشرتی بدیاں ساتھ لائی ہو جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ بدیاں بھی بڑی بھیانک ہیں. اس لیے تم یہ نہ سمجھنا کہ تم اسلام کے علم بردار بن کر ان کے سامنے اپنی ہر عادت کو اسلامی بنا کر پیش کر سکتی ہو. اگر تم ایسا کرنے کی حماقت کرو گی تو اسلام کو شدید نقصان پہنچے گا، اور یہ قومیں حق رکھیں گی کہ اس معاشرے کو جس کو تم اسلام بنا کر پیش کر رہی اس کو رد کر دیں. اس کے برعکس ان کے معاشرے میں بہت سی رد کرنے کی باتیں ہیں، لیکن بہت سی اچھی باتیں بھی ہیں جو ان کا معاشرتی حصہ بن چکی ہیں. ان کو قبول کرنا تمہارے لیے فرض. اور یہ خیال کہ یہ غیر قوموں کی باتیں ہیں، انہیں ہم کیسے اپنائیں، یہ بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے اس نفسیاتی روگ کو دور فرما دیا جب فرمایا الحکمت ضالۃ المومن، کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ اونٹنی کی سی حیثیت رکھتی ہے. جیسے کسی کی اونٹنی گم چکی ہو اور وہ اسے ملے تو وہ اسے غیر کر کے دھتکار نہیں دیا کرتا، خواہ اسے کسی غیر قوم سے ملے. اگر کسی کی گمشدہ اونٹنی، کسی عرب کی گمشدہ اونٹنی کسی دشمن قبیلے سے بھی ملتی تھی تو اسے بڑے شوق سے اسے لے کے جاتا تھا اور لوگوں کی نظریں بچا کر لے کے جاتا تھا اور اپنا حق سمجھتا تھا. یہ کوئی عرب رسم نہیں بلکہ اس کا اطلاق انسانی فطرت پر ہوتا ہے، اور ہر چیز جو جس کی گمی ہوئی جہاں بھی ملتی ہے وہ اسے اپنا حق سمجھ کر لیتا ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضالۃ المومن کہہ کر حکمت کو ایک تو مومن کی ملکیت قرار دیا،
یعنی مومن حکمت کے لیے حکمت کے ساتھ پیدا کیا گیا، اور حکمت کے بغیر مومن کی کوئی حیثیت نہیں۔ مومن کا اثاثہ، مومن کا مال، مومن کا سب کچھ حکمت ہی ہے، اور مومن کے لیے یہ ممکن ہے کہ مومن رہتے ہوئے حکمت کی باتیں کھو دے۔ بس میرے نزدیک اس میں ایک پیشگوئی بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ مومن ایمان لانے کے باوجود ان حکمتوں کو گوا بیٹھے جو میں نے اس سے عطا کی ہیں، جن کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کے ساتھ حکمت نازل ہوئی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکمت کے موتی بن گئے، اس حکمت کو عطا کرنے والے بن گئے۔ بس یہ خیال کر لینا کہ اس حدیث کا اطلاق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں پر ہوتا تھا، یہ درست نہیں ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ تمام حکمتوں کی کوثر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی، اور آپ نے بانٹی، وہ حکمتیں بانٹی اور بڑے کھلے ہاتھوں کے ساتھ بانٹی۔ لیکن آئندہ ایسا ایک زمانہ آنے والا تھا کہ ان حکمت کی باتوں سے رفتہ رفتہ مسلمان غافل ہونے لگتے اور غیر قومیں انہیں اپنا لیتی۔ بس علم کے لحاظ سے دیکھیے تو آپ کو ایک بہت لمبا صدیوں پر پھیلا ہوا دور دکھائی دے گا کہ جب مغربی قوموں نے مسلمانوں سے علم سیکھا اور سیکھ کر اس میں ترقی کرنی شروع کی، اور مسلمانوں نے وہ علم اس طرح دے دیا جس طرح پھٹے پرانے کپڑے انسان کسی کو دے دیتا ہے اور ان سے تعلق توڑ لیتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے ایک دفعہ اسی موضوع پہ ایک مقالہ فرانس میں پڑھا تھا جو ریویو میں شائع ہوا۔ اگر مختصراً کسی نے اس دردناک تاریخ کا علم حاصل کرنا ہے تو وہ مقالہ جو ریویو میں شائع ہوا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا، یہ اس موضوع پر نہایت ہی عمدہ مقالہ ہے۔ آپ نے بہت تھوڑے سے صفحات پر بہت بڑی تاریخ کا خلاصہ پیش کر دیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بدقسمتی سے چند 100 سال کے اندر مسلمانوں نے وہ سب کچھ جو قرآن اور حدیث اور بعد کے ترقیاتی ادوار سے سیکھا تھا لٹانا شروع کیا، اور اس طرح لٹانا شروع کیا کہ مغربی قومیں دونوں ہاتھوں سے وہ علم لوٹ کر چلی گئیں، اور وہ علم مسلمانوں کے پاس باقی نہ رہا۔ ورنہ علم تو ایسی چیز ہے جسے لٹایا بھی جا سکتا ہے اور اس کے باوجود قائم رہتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حکمتیں پھیلانے کے خاطر تشریف لائے تو حکمتوں کے پھیلانے سے آپ کی حکمت کم تو نہیں ہوئی، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ علم اور حکمت پھیلانے سے بڑھتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئندہ زمانوں پر نظر تھی، اور آپ جانتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ حکمت جو مومن کی ملکیت ہے اس سے گم جائے گی اور غیر قوموں میں چلی جائے گی۔ اس وقت علماء اٹھیں گے اور کہیں گے کہ یہ مغربی علوم ہیں، ان کو حاصل نہیں کرنا، یہ غیر قوموں کی حکمتیں ہیں، ان سے پرہیز کرنا ہے۔ علماء کی یہ آوازیں تمہیں جاہل بنانے کے لیے اٹھیں گی۔ اس وقت یاد رکھنا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے تمہیں یہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ اے آنے والے مسلمانوں، ان جاہل علماء کی آواز پر کان نہ دھرنا، یہ حکمتیں تمہاری حکمتیں تم سے غیروں نے لی تھی، اور ان کو اپنا سمجھ کر اپنا لینا، اور پھر تلافی مافات کرنا اور ان باتوں میں آگے بڑھنا۔ اور قرآن کریم کی اس تعلیم کو یاد رکھنا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں خیر امت بننے کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنی کھوئی حکمتیں واپس لینا ہوں گی، بلکہ اتنا ترقی کرنی ہوگی کہ ان حکمتوں کو دوبارہ دنیا میں لوٹانے شروع کرو اور پھیلانا شروع کرو، اور اس طریق پر کہ تم اور بھی زیادہ ان علوم میں اور ان حکمتوں میں ترقی کرو جن کا فیض تم سے غیروں کی طرف جاری ہو رہا ہو۔ بس یہ وہ مضمون ہے جس کے پیش نظر میں نے ان کو متنبہ کیا کہ تم
اسلام کی تعلیمات کی علم بردار تو ہو، اسلام کی تعلیمات کی اجارہ دار نہیں رہی۔ بدقسمتی سے اسلام ایک ایسے دور سے گزر چکا ہے جس میں یہ حکمتیں اسلام سے کھوئی گئیں اور غیر قوموں نے حاصل کر لیں۔ تم جن میں آ کے بسی ہو، یہاں تمہیں وہ حکمتیں بھی نظر آئیں گی اور وہ علوم بھی دکھائی دیں گے۔ ان کو اخذ کرنے میں ہرگز تردد نہیں کرنا اور جھوٹی لاف اور تعلی سے کام نہیں لینا کہ ہم دنیا کو دینے کے لیے آئے ہیں، ہمارا معاشرہ سب سے اچھا ہے، اس لیے جو کچھ ہم تمہارے لیے لے کے آئے اس کو اسی طرح قبول کر لو۔ یہ تو قابل قبول نہیں ہے کہ پنجاب کے کسی ایک ضلع کا معاشرہ، مثلا گجرات کا معاشرہ، جرمن قوموں پر ٹھونس دیا جائے کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ وہ معاشرہ جو اسلام کے اکثر کی تعلیم کے اکثر حصوں سے بالکل عاری ہو چکا ہو، جہاں چوری عام ہو، جہاں جھوٹ عام ہو، جہاں دھوکہ عام ہو چکا ہو، جہاں بدنظری عام ہو، ہر قسم کی بیماریاں اور غلط رسوم اس طرح رائج ہو چکی ہوں کہ عملاً ایک اسلامی ملک میں ایک غیر اسلامی رواج قائم ہو چکا ہو اور غیر اسلامی سماج نے قوم کو جکڑ لیا ہو۔ ایسی بد رسوم، ایسی بد عادات کو اسلامی معاشرہ پیش کرنے کا حق کس نے دیا ہے ہم لوگوں کو؟ بس اسی مضمون سے تعلق رکھنے والی باتیں تھیں جو میں نے اپنے رنگ میں ان کو سمجھائیں اور بتایا کہ بعض باتوں سے اعتراض لازم ہے۔ جہاں بے حیائی کی تعلیم ہے جو مغرب دے رہا ہے، جہاں اور بہت سے ایسے بنیادی نقائص ہیں جو اسلام کی پاکیزہ آئلی زندگی کو مجروح کرنے والی باتیں ہیں، ان سے احتراز لازم ہے۔ لیکن دیگر اچھی باتوں سے نہ صرف یہ کہ اعتراض لازم نہیں بلکہ ان کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ بس یہ وہ مقابلوں کے میدان ہیں جو ہمارے لیے اس صدی میں کھولے جا رہے ہیں، اور ان کے متعلق تمام دنیا کی جماعتوں کو ایسے مقالوں کا انتظام کرنا چاہیے، ایسے طریقے اختیار کرنے چاہیے جس سے عام احمدی کی تعلیم و تربیت ہو، اس کے ذہن اور اس کی قلبی صلاحیتیں اجاگر ہوں۔ صرف یہی نہیں کہ ہم نصیحت کے ذریعے اسے بتائیں کہ اسے کیا کرنا چاہیے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر جگہ کی جماعتیں اپنے اپنے ملک کے لحاظ سے ایسے اسٹڈی گروپس بنائیں، ایسے صاحب عقل و فہم لوگوں کی سوسائٹیاں قائم کریں یا ان کی ادارے قائم کریں جو ان باتوں پر غور کریں، اور ہر ملک میں اس لحاظ سے ریسرچ کے کھلے میدان پڑے ہوئے ہیں۔ غانا کی رسوم اگرچہ وہ افریقہ ہے، باقی افریقہ کے ممالک سے مختلف بھی ہے۔ نائجیریا کی رسوم اگرچہ وہ افریقہ ہے، باقی افریقن ممالک سے مختلف بھی ہیں، اور ان رسوم میں سے کچھ ایسی ہوں گی جو اسلامی مزاج رکھتی ہوں گی، اور کچھ ایسی ہوں گی جو یقیناً اسلامی مزاج سے آری بلکہ اس کے مخالف ہوں گی۔ اسی طرح جاپان کا معاشرہ ہے، اسی طرح چین کا معاشرہ ہے۔ جن نئی قوموں میں احمدیت داخل ہوئی ہے ان میں بعض جگہ اسلام پہلے سے موجود تھا لیکن بگڑی ہوئی صورت میں، اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ الجھنیں پیدا ہو چکی ہیں، اور مسلمانوں کے علاقوں میں بھی غیر اسلامی رسم و رواج جڑ پکڑ چکے ہیں اور انہوں نے قومی معاشرے کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ بس ملکوں کے اندر بھی پھر فرق ہے۔ غانا کے وہ علاقے جو مسلمان ہیں وہاں کے رسم و رواج ان علاقوں سے مختلف ہیں جو عیسائی ہیں، اور عیسائی علاقوں کے رسم و رواج کسی حد تک ان علاقوں سے مختلف ہیں جو پیگن کہلاتے ہیں، یعنی بد مذہب۔ اور اس کے باوجود تینوں کے اندر اقدار مشترکہ بھی ہیں، یعنی مشترک اقدار ایسی ہیں جو اسلامی بھی ہیں اور مشترک اقدار ایسی بھی ہیں جو کلیتاً غیر اسلامی ہیں۔
تو ایک ہی ملک کا اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح کھچڑی پکی ہوئی ہے، اور وہاں بڑی واضح نظر کے ساتھ ان امور کا مطالعہ کرنا، ان رجحانات کا تجزیہ کرنا، اور اسلامی معاشرے کے نقوش کو نتھار کر اور الگ کر کر ان قوموں کے سامنے پیش کرنا ایک بہت ہی بڑا اور عالمگیر چیلنج ہے جو جماعت احمدیہ کو درپیش ہے۔ اور جتنا اس صدی میں یہ چیلنج ابھرا ہے یا ابھرنے والا ہے، ویسا پچھلی صدی میں آپ کو عشر اشیر بھی اس کے ساتھ واسطہ نہیں پڑا۔ بس اب چاہیے کہ ہم تمام ممالک میں ان امور کے اوپر غور کرنے کے لیے کمیٹیاں بنا دیں، بعض دانشوروں کو اس طرف متوجہ کریں، بعض تحقیقات کے سیل قائم کریں، اور ان میں دونوں قسم کے تحقیق کرنے والے شامل ہونے چاہیے، جہاں پاکستانی موجود ہیں، ہندوستانی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری قومیں ہیں۔ وہاں بہتر یہ ہوگا کہ کچھ پاکستانی اور ہندوستانی بھی ان قوموں کے محققین کے ساتھ شامل کر لیے جائیں، اور جہاں یہ نہیں ہیں وہاں ضروری ہے کہ جو بھی تحقیق ہو اور جس نہج پر اس تحقیق کے نتائج نکلیں ان سے مرکز کو ساتھ کے ساتھ مطلع رکھا جائے، تاکہ اگر کسی جگہ کوئی غلط فہمیاں پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو انہیں دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ پردہ ہے مثلا، پردے میں بھی اتنے اختلافات ہیں کہ اس کی وجہ سے اب ایک بالکل نئی صورت سامنے ابھر کے آ رہی ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں بھی پردے کی دو قسمیں ہیں، کئی قسمیں ہیں لیکن نمایاں طور پر دو قسمیں ہیں، ایک دیہاتی پردہ اور ایک شہری پردہ۔ دیہاتی پردے میں ملانوں کے گھروں کے سوا الا ماشاء اللہ پردہ عام چادر سے کیا جاتا ہے، اور روزمرہ عورتیں وہ کام کرتی ہیں جن میں برقع ممکن ہی نہیں ہے، برقع اوڑھنا ممکن ہی نہیں۔ کھیتوں میں جاتی، روزمرہ کے کام کرتی، بھٹیارنے دانے بھونتی، اور کئی قسم کے ایسے کاموں میں خواتین مصروف رہتی ہیں جن کے متعلق اس جگہ کے ملا بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں کرتے کہ یہ غیر اسلامی طرز زندگی ہے۔ اب یہ ایک سوال ہے مثلا چھوٹا سا، کیا واقعی یہ غیر اسلامی طرز زندگی ہے؟ اگر نہیں تو پھر شہروں کا پردہ مختلف کیوں ہے؟ مختلف ہے تو کس حد تک اسے مختلف ہونے کا حق ہے؟ پردے کی روح کیا ہے، اور کہاں کن حالات میں کس صورت میں وہ ابھرے گا؟ افریقہ میں پردے کی اور نوعیت ہے اور پردے کے مسائل مختلف ہیں۔ بعض جگہ افریقہ میں، بعض مسلمان علاقوں میں پردہ اتنا سخت ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ عورت نے تمبو اوڑھا ہوا ہے اور وہ تمبو میں قید ہر جگہ پھر رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے ان علاقوں کے علماء نے حرم مقصورات فی الخیام کی غلط تشریح سمجھی۔ وہ سمجھے کہ جو قرآن کریم میں ذکر ہے کہ جنت میں حوریں ہوں گی جو قلع بند ہوں گی خیموں کے اندر، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو ایسا برقع اڑا دو کہ بالکل یوں لگے کہ تمبو پھر رہا ہے، یہی حوریں ہیں۔ محض ایک جاہلانہ تشریح ہے جس نے ایک کری منظر پیدا کیا ہے۔ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاشرے نے یہ رنگ اختیار نہیں کیا تھا۔ اس کے برعکس دوسری طرف اسی ملک میں چلے جائیں تو عورتیں اس طرح پردے سے بے نیاز ہیں کہ چھاتیاں بھی ننگی اور اس کا کوئی شرم بھی نہیں، یعنی یہ نہیں سمجھا جاتا کہ یہ کوئی بے شرم عورت ہے جو ننگی پھر رہی ہے، بلکہ کچھ غربت کے اثرات، کچھ پرانے معاشرے کے اثرات وہ اس بات میں کسی قسم کی حیا محسوس ہی نہیں کرتی، نہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ کوئی عجیب بات ہے۔ اب ایک ہی ملک میں یہ دو کنارے ہیں، اسلامی معاشرہ کیا ہے، وہ بیچ کی کیا راہ ہوگی جہاں ان لوگوں کو بھی کھینچ کر لانا ہوگا اور ان لوگوں کو بھی کھینچ کے لانا ہوگا؟ یہ سوال اس ملک کے لیے ایک خاص اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ بس صرف پردے ہی کو لے لیں آپ تو ہر ملک کے چیلنج الگ الگ ہیں، ہر ملک کے معاشرے کی شکلیں مختلف، اور ان شکلوں میں سے اسلامی حد و خال تلاش کرنے ایک مختلف مسئلہ بن جاتے ہیں۔
بس تمام دنیا میں جب تک مقامی طور پر ابھی سے ان امور کی طرف توجہ شروع نہ کی جائے، آئندہ بڑے بھاری خطرات درپیش ہوں گے۔ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ احمدیت مختلف ممالک میں مختلف برتنوں میں پڑھ کر مختلف شکلیں اختیار کر جائے گی۔ اسلام یا حقیقی احمدیت یعنی حقیقی اسلام، اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو پانی کی شکل کہ جس معاشرے میں جائے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ ڈھل جائے، اور ایک منجمد چیز کی شکل کہ جو ڈھل نہیں سکتی، کاٹی جاتی ہے۔ اسلام ان دونوں کے مابین چیز ہے، بعض پہلوؤں سے ڈھلنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور اختیار بھی رکھتا ہے، بعض پہلوؤں سے منجمد ہے اور اس معاملے میں اتنی سختی سے منجمد ہے کہ کاٹے بغیر نئی شکل اختیار کر نہیں سکتا اور کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ بس ایک مثال کو لے کر پوری طرح اسلام پر چسپاں کرنا بھی ممکن نہیں، دوسری مثال کو لے کر بھی اسلام پر پوری طرح چسپاں نہیں کیا جا سکتا۔ ان دونوں کے مابین ایک رستہ ہے جو اسلامی رستہ ہے، اسے اختیار کرنا ہوگا۔ بس آج کے خطبے میں صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام دنیا میں اگلی صدی کے آنے والے خطرات کو ملحوظ رکھتے ہوئے احمدیوں کی نگران کمیٹیاں مقرر کر دی جائیں جو معاشرتی پہلو سے پیش آمدہ خطرات کی نشاندہی کریں اور موجودہ یا رائج الوقت معاشرے کے خد و خال کی جانچ پڑتال کریں، اور جو غیر اسلامی رسمیں ہیں ان کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف اس ملک میں جہاد شروع کریں، اور جو اسلامی رسمیں ہیں ان کی تائید میں ہوا چلانے کے لیے جدوجہد کریں، اور جہاں جہاں اسلام کی مقامی معاشروں سے صلح ممکن ہے انہیں بڑی جرت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ قبول کرنے پر آمادہ ہوں، اور ان کے متعلق اعلان کریں کہ یہ جو طرز زندگی ہے یہ ہرگز غیر اسلامی نہیں ہے، یہاں صلح ہو سکتی ہے اور وہاں صلح نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام امور ہیں جن پر ہمیں لمبا عرصہ محنت کرنی ہوگی اور ہر ملک میں محنت کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جماعت کو کہ ان نئی ذمہ داریوں کو جو نئی صدی سے وابستہ ہو گئی ہیں وہ ایسے خطرات کی شکل میں آ رہی ہیں جو خوشخبریوں سے چمٹے ہوئے ہیں۔ بس یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خوشخبریاں لیتے رہیں اور اس کے ساتھ آپ کو کوئی محنت نہ کرنی پڑے، کوئی خطرات نہ لاحق ہوں۔ گلاب کا پھول پھولوں کا سرتاج ہے اور اس کے ساتھ کانٹے لگے ہوتے ہیں، نسبتاً کم درجے کے پھولوں کے ساتھ کانٹے نہیں بھی ہوتے، مگر وہ چمن جس میں ہر قسم کے پھول ہوتے ہیں اس کا کانٹوں کے بغیر تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ بس ہر قسم کی خوشخبری کے ساتھ بھی کچھ کانٹے لگے ہوتے ہیں، ان کانٹوں کو پہچاننا ضروری ہے، ان سے بچنا ضروری ہے، لیکن یہ خیال کر لینا بہرحال غلط ہے کہ آپ کو ایسی خوشخبریاں ملیں گی اس صدی میں جس کے ساتھ کوئی خطرات وابستہ نہ ہو، کوئی خطرات لاحق نہ ہو۔ ایک اور خطرہ بہت بڑا جس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا وہ نسل پرستی کا خطرہ ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ میں آئندہ خطبے میں یا اس سے آئندہ خطبے میں روشنی ڈالوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو بڑے چیلنج ہیں جو یہ صدی ہمارے لیے لے کے آئی ہے، ان کے متعلق ہمیں ہر پہلو سے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور خود روشنی عطا کرے، کیونکہ یہ رستے خطرناک ہیں، ان میں غلط فیصلے بھی ہو سکتے ہیں، اور آج کے غلط فیصلے کل کے بہت بڑے خطرناک رجحانات اور رسم و رواج میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو دعا کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اس راہ پر قدم آگے بڑھانا ہے، مگر قدم آگے ضرور بڑھانا ہے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس سے اجتناب کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر